وعلى آله الطيبين الطاهرين المهديين وعلى أصحاب رسوله النبي الكريم الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے. ہم سب کو اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے. اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے. موضع نکا کلام میں مرکزی جامع مسجد حضرت بابا لال شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بواسطت حضرت العلام کثیر الالقاب فاضل ذی شان مولانا حافظ کاشف القادری مد ظلہ العالی آپ سے ملاقات کی سعادت مجھ ناچیز کو نصیب ہو رہی ہے اور اس مجلس میں تشریف فرما علماء کرام کی زیارت کا موقع حافظ صاحب کی وساطت سے مل رہا ہے. پروردگار ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور مودت میں قبول فرمائے. گاہے گاہے مساجد کے اندر دروس قرآن مجید کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کی غرض و غایت عقائد کی اصلاح بھی ہوتی ہے اور اعمال کی اصلاح بھی ہوتی ہے.
میں یقیناً سمجھ سکتا ہوں کہ آپ سب نے مل کے عزیزم حافظ صاحب کے ساتھ یہ جو پروگرام مرتب کیے ہیں، یہ ایک فکر مندی کی دلیل ہے کہ آپ اپنے علاقے میں اپنے بچوں کی اور جوانوں کی اور بزرگوں کی ذہنی آبیاری کرنا چاہتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی نصیب کرے اور بیش از بیش اس سلسلے کو بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میری گفتگو کا جو دورانیہ ہے وہ 35 سے 40 منٹ تک انشاءاللہ العزیز ہوگا۔ اس کے بعد مجھے قبلہ حافظ صاحب نے فرمایا کہ سوال و جواب کا موقع جو ہے وہ احباب کو ملنا چاہیے، تو میں پھر اس کے لیے آپ کو فری ہینڈ دوں گا اور یہ بھی جانوں گا کہ آپ کتنے وزنی سوالات کر سکتے ہیں۔ ہاں، سوال کے سلسلہ میں ایک پابندی وہ ضروری ہے کہ میں آج کی نشست میں جو بات عرض کروں سوال اس کے متعلق ہونا چاہیے، چونکہ ویسے تو بکھرا ہوا پورا قرآن مجید ہے، احادیث ہیں اور دین کی وسعت کا اندازہ تو کوئی لگا نہیں سکتا، اس لیے اسپیسیفک مختص طور پر اسی عنوان اور موضوع کے حوالے سے سوال ہونا چاہیے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دوسرا سوال اس کے علاوہ جو ہوگا اس کو ہم نظر انداز کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ملاقات اگر حافظ صاحب اور آپ کے ساتھ ہماری کوئی محبت کا سلسلہ چل نکلا تو پھر گاہے گاہے ملاقات ہو بھی سکتی ہے۔ یہ جو 35-40 منٹ کا درس ہوتا ہے یہ صرف چند باتیں نہیں ہوتی، آپ نے صرف سن لینی، آپ کو نہیں معلوم کہ اس درس کے اندر کتنی کتب کا نچوڑ ہوتا ہے اور کتنا وسیع مطالعہ ہوتا ہے اور کتنی مغز ماری ہوتی ہے اور کتنے سابقہ سالوں کے تجربات ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا، آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے 35-40 منٹ کا ایک بیان ہوا ہے، درس ہوا ہے، لیکن اس کے پیچھے کتنی محنت ہے اور کتنا مطالعہ ہے وہ گفتگو کے بعد ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہر چند کے ہم حوالہ جات سے گریز کریں گے تاکہ بر وقت اپنی بات کو ہم آگے بڑھا سکیں۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد مجھے جس عنوان پر بات کرنے کا کہا گیا ہے وہ غالباً اشتہارات سے بھی واضح ہے کہ ایک مسلمان کے لیے سچا عقیدہ کتنا ضروری ہے اور کتنا اہم ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آج کی اس نشست میں قرآن مجید کے اندر ہی رہوں اور قرآن مجید سے ہی اپنی بات کو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ صرف میں چاہوں گا کہ آپ پوری توجہ رکھیں اور اگر آپ نے میری بات کو پایا اور سمجھا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز مرنے تک آپ کا عقیدہ خراب نہیں ہوگا۔ بڑی خاص بات ہے جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور اس بات کو عرض کرنے کے لیے میں نے عنوان کے طور پر
پہلے پارے کے آخری رکوع سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر کسی بھی چیز کا معیاری ہونا اس وقت ثابت ہوتا ہے اور پروو ہوتا ہے جب وہ چیز کسی بڑے اعلیٰ نمونے کی کامل آئینہ دار ہو، کوئی نہ کوئی اس کا سیمپل ہو، اور اس سیمپل کے اوپر اس چیز کو رگڑ کے رکھ کے ٹچ کر کے تو دیکھ لیا جائے کہ آیا یہ چیز اتنی معیاری ہے جتنی فلاں چیز جو ہے دنیا کے اندر ثابت ہو چکی ہے کہ یہ معیاری ہے۔ یہ کسی بھی چیز کے معیاری ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ آپ کوئی بہترین ڈیزائن لیں، اس کو ڈیزائنوں میں رکھیں، تو اگر اس ڈیزائن کے اندر جان ہوگی تو وہ ڈیزائن ثابت کرے گا کہ میں ان سارے ڈیزائنوں سے بہتر ہوں۔ پروردگار نے ہمارے لیے بھی ایک معیار قائم کیا ہے کہ تم کیسے جانچ سکتے ہو۔ مسلمان تو تم ہو، کلمہ بھی پڑھتے ہو، نمازیں بھی پڑھتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو، بظاہر تمہاری شکلیں بھی ایمان والوں جیسی ہیں، مسلمانوں جیسی ہیں، لیکن وہ جو تمہارے دل کے اندر عقیدہ ہے اور ایمان ہے، اس ایمان کو کیسے جانچا جائے کہ وہ معیاری بھی ہے یا نہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو پروردگار نے قرآن مجید میں اس آیت مبارکہ میں وہ معیار بتایا۔ توجہ فرمائیں، ہم عام طور پر بعض اوقات کسی شخص کی نمازیں دیکھ کر غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ فلاں شخص نمازی بڑا ہے، تو ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ بندہ صحیح ہے۔ بعض اوقات کسی شخص کو ظاہری شکل میں اس کی صفائی اور اس کا صوفی پن دیکھ کر ہم غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے نیچے لیول پر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ایمان کے لیے ایک معیار اور کسوٹی قائم کی ہے، وہ اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی۔ آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ سنیں، یہ آیت مبارکہ ہے قرآن، اور پھر میں اس پر بہت ساری آیتیں پڑھوں گا۔ فرمایا، اور یہ خطاب پروردگار کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ہے۔ اس آیت مبارکہ میں خطاب کس کو ہے؟ حضور کے صحابہ کو۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، اگر باقی دنیا کے لوگ ایمان لائیں، بِمِثْلِ، اس طرح کا ایمان، اس ایمان کی مثل، اس ایمان جیسا، ما آمنتم بہی، جس طرح کا اے میرے محبوب کے صحابہ تم ایمان لائے۔ سنو ذرا، میں جلد بازی نہیں کرنی، میں نے گفتگو میں آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے اور میں بات کو سمجھا کے چلوں گا۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر دنیا کے لوگ ایمان لائیں، آمنوا ایمان لائیں، بِمِثْلِ، سادے سادے لفظ ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، اس جیسا ایمان، ما آمنتم بہی، جس طرح کا اے میرے محبوب کے صحابہ تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر ہدایت پائیں گے۔ یعنی اگر کسی کے پاس ہدایت والا ایمان،
کہ ایک مسلمان کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے. ایک مسلمان کے من میں اور اس کے دماغ میں اور اس کے دل میں جو فکر اور عقیدہ اور سوچ ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے. فرمایا یہ اس طرح کی ہونی چاہیے اے میرے محبوب کے صحابہ جس طرح کی تمہاری سوچ ہے. فقد اہتدوا، پھر ہدایت پائیں. اور اگر لوگوں کی سوچ اور فکر اور عقیدہ تمہارے عقیدے جیسا نہ ہوا، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پھر گئے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر ظاہری شکل جیسی مرضی ہو، نمازیں جتنی مرضی پڑھیں، نیک اعمال جتنے مرضی کریں، فَإِنَّمَا ہم فی شقاق، یہ سب کے سب آخر تک پھٹن میں، اختلاف میں پڑے رہیں گے. یہ کبھی بھی درست راستے پر نہیں چل سکتے. اگر درست راستے پر انہوں نے چلنا ہے تو پھر ایمان اس طرح کا لائیں جس طرح کا محبوب تیرے صحابہ ایمان لائے. اب میں نیچے نہیں آیا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی آپ کا جی گاؤں جو نکا کلاں ہے اس میں جو فلاں آدمی ہے یا فلاں قسم کا بندہ ہے اس کی میں ایگزامپل پیش نہیں کر رہا. آپ کے گاؤں سے بڑھ کر ہم جیلم کی بھی کوئی مثال نہیں دے رہے. جیلم سے بھی آگے بڑھ کر پنجاب میں بھی کسی شخص کی مثال نہیں دے رہے. پنجاب سے بھی بڑھ کر ہم پورے پاکستان میں کسی کی مثال نہیں دے رہے. اس زمانے کے لوگوں کی مثال بھی نہیں دے رہے. اس سے پچھلے زمانے کے لوگوں کی بھی مثال نہیں دے رہے. قرآن مجید معیار اور کسوٹی کہ جس پر پرکھ کر، جس پر رکھ کر ایمان چیک کیا جا سکتا ہے کہ ہے بھی یا نہیں، وہ رسول پاک کے صحابہ ہیں، وہ حضور کے صحابہ. اب دیکھو نا اس میں کس کا اختلاف ہو سکتا ہے. دیکھنا تو یہ چاہیے کہ ایک مسلمان کا ایمان ہونا کس طرح کا چاہیے. تو آئیے ہم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ ذرا اپنے ایمان کی ہمیں جھلک تو دکھائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارا ایمان کس طرح کا ہے. جب تک ان کے ایمان کی جھلک ہمارے سامنے نہیں ہوگی ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ وہ ایمان کس طرح کا ہے. اب آپ دیکھیں میں اس پر 2 آیتیں پڑھنے لگا ہوں اور بڑی توجہ چاہوں گا. صحابہ کے جو ایمان ہے، جس طرح کا ایمان ہے، بہت توجہ سے سننی ہے یہ بات. سورۃ البقرہ کا 2 رکوع فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، منافقوں کے بارے میں آئے. نمازیں حضور کے پیچھے پڑھتے تھے، مسلمانوں کی دیکھا دیکھی روزے بھی رکھتے تھے، اور نماز کوئی آج کے امام کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے، وہ امام الانبیاء کے پیچھے پڑھتے تھے. یعنی امام چھوٹا نہیں ہے، امام الانبیاء، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. لیکن ان کا ایمان منافقوں کا اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں. ظاہری طور پر جب حضور کے ہوتے کہتے ہیں ما احسن قولک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی گفتگو کتنی حسین ہے. یہ منافقوں کا سردار حضور کے سامنے کھڑا ہو کے کہتے ہیں ما احسن وجہک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے. لیکن جب حضور کی مجلس سے اٹھ کے جاتے تو پھر وہ ٹیں ٹیں کرتے، آپس میں کانا پوسی کرتے اور معترض ہوتے، کبھی کسی بات پر، کبھی کسی بات پر، کبھی کسی بات پر. تو پروردگار
وہ ظاہری طور پر کلمہ بھی پڑھتے، نمازیں بھی پڑھتے، ایمان والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی، ان کو کہا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح کا ایمان لائے ہیں لوگ. وہ لوگ کون ہیں؟ الناس سے مراد تمام علماء متفق ہیں کہ وہ صحابہ کرام بولیں، وہ صحابہ کرام. میں ڈسٹرب ہوں گا، آپ تشریف رکھیں، بس میری بات کو سنیں. جی مہربانی، آپ کی محبت کا شکریہ. میری توجہ بٹے گی، میں بات کچھ کرنا چاہتا ہوں آپ سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، پیسے اللہ کا فضل ہے، بہت ہے، بڑھ کر آپ کے گاؤں میں پیسے لینے نہیں آیا، یہ ایک تعلق ہے جس کو نبھانے آیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح کا ایمان لائے ہیں لوگ. سنو ذرا، جس طرح کا ایمان لائے ہیں لوگ، اور الناس سے مراد سب متفق ہیں کہ وہ صحابہ ہیں. یعنی کہا جا رہا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ ایسے جیسے ایمان لائے ہیں ابو بکر صدیق، ایمان لاؤ اس طرح جس طرح کا ایمان لائے ہیں عمر بن خطاب، ایسے ایمان لاؤ جس طرح کا ایمان لائے ہیں عثمان بن عفان، اور ایسے ایمان لاؤ جس طرح کا ایمان لائے ہیں علی المرتضیٰ، اور ایسے ایمان لاؤ جس طرح کا ایمان لائے ہیں عبد الرحمن بن عوف، اور اس طرح کا ایمان لائے جس طرح کا ایمان لائے حضرت بلال. یعنی گویا کہ میں نے چند اسماء مبارکہ لیے، چند نام. تو الناس سے مراد حضور کے صحابہ ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح کا ایمان لائے ہیں لوگ، یعنی صحابہ کرام. تو اب منافقوں کا جواب سنیں، پھر رد عمل میں قرآن مجید سے بتاؤں گا. قالو، تو منافق کہتے ہیں، انؤمنو کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح کا ایمان لائیں جس طرح کا ایمان یہ بے وقوف لائے ہیں. سن رہے ہیں؟ اب منافق صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں السفہاء، سفیہ ان کی جمع. وہ اپنے طور پر صحابہ کرام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر چند کے پروردگار کو یہ قبول نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی کرتے ہیں یہ کبھی اڑ پھس کرتے ہی نہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ٹھیک کہا ہے. کوئی آگے سے ٹانگ نہیں اڑاتے، کوئی آگے سے سوال نہیں کرتے، کوئی آگے سے چیمبا جبی نہیں ہوتی. جو حضور فرما دیں، جو کہہ دیں، جو بات بھی کر دیں، تو یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا ہے، آپ نے ٹھیک ہے. اس کو منافق کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا ایمان لائیں کہ آگے سے کوئی بات ہی نہ کرے. سمجھ آ رہے؟ آگے سے کوئی بات ہی نہ کرے، آگے سے کوئی سوال ہی نہ کرے، کوئی تکرار ہی نہ کرے، کسی قسم کا کوئی شک ہی نہ گزرے. انہوں نے کبھی شک کیا ہی نہیں. اس طرح کا ایمان لائے جس طرح کا ایمان لائے ہیں یہ بے وقوف. اب فائنل ڈیسیژن اور نتیجہ سن لیں. فرمایا جا رہا ہے ہاں اسی طرح کا ایمان لانا ہے. یہ تو تم تو اب شروع ہوئے ہو منافقو. یہ تو میں نے اپنے محبوب کو پیدا کر کے 40 سال تک اسی معاشرے میں بچپن، لڑکپن، جوانی، بزرگی
गुजरवा के 40 साल बाद अपने महबूब की जुबान से ही उस मुआशरे में जिसमें रहे उनसे पूछवाया था, बताओ तुमने मुझे कैसा पाया, तो उनमें भी सब ने कहा था कि अंत सादिक वल अमीन, कि आप सच्चे हैं और अमीन हैं। तो वो तो हमने पहले से ही केस खत्म कर दिया महबूब के बारे में एतराज करने का, वो तो पहले से ही सफाया कर दिया। अब किस चीज पर शक है? क्या तुमने दुनिया के अंदर कोई ऐसा इंसान देखा है कि जिसने 40 वर्ष बचपन भी गुजारा हो, लड़कपन भी गुजारा हो, जवानी भी, और 40 साल की एक उम्र होती और वो दावा करे कि बताओ मक्के वालों मुझे कभी झूठ बोलते देखा है? अपने और बेगाने सब पुकार उठे कि हमने आज तक तुम्हें कभी झूठ बोलते नहीं देखा है। ये तो हम पहले से फैसला करवाए, तुम्हें अब समझ आई है आगे से इतराज करने की? अब कोई गुंजाइश नहीं। अब या मान के मुस्तफा के गुलाम बनो या एक तरफ हो जाओ। अब तुम्हारा ईमान तब कबूल होगा जब तुम उस तरह का ईमान लाओगे जिस तरह का ईमान लाए हैं मेरे महबूब के सहाबा। अब और तरह का ईमान नहीं कबूल होगा कि नमाजें भी पढ़ते जाते और शुबे जाते नहीं तुम्हारे। हाँ जी, नाम भी तुम्हारे मुसलमान है और सारी उम्र 40-50 साल तक मुसलमान बने रहे और शक निकला ही नहीं दिमाग से हुजूर के बारे में। किस पर ईमान लाए, किसको माना है तुम? इस तरह का ईमान लाओ जिस तरह का ईमान लाए हैं मेरे महबूब के सहाबा ईमान लाए, इस तरह का ईमान। वरना क्या होगा? ये जो बोलते नहीं ना हुजूर के सामने, जो शक नहीं करते और हुजूर को सच्चा मानते हैं, जो भी महबूब कह दें, हुजूर ने उनको बताया कि वे फरिश्ते हैं, तुम्हारे दाएं बाएं बैठे हुए हैं, किरामन कातिबीन हैं, नेकियां लिख रहे हैं, बदियां लिख रहे हैं, तुम्हारी हिफाजत में भी लगे हुए हैं। तो हुजूर ने फरमाया फरिश्ते हैं? उन्होंने कहा जी हुजूर हैं। फरमाया जन्नत है? जी आका है। दोज़ख है? अर्ज की आका ठीक है। फरमाया सरकार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र है, कब्र की जिंदगी है, उसकी तकलीफें भी हैं, उसकी खुशहाली भी है, कब्र अच्छा माहौल भी है, कब्र में बुरा माहौल भी है। उन्होंने कहा ठीक है। फिर हुजूर ने इससे भी बड़ी बात की, फरमाया एक खुदा है वहदहू ला शरीक, जिसको किसी ने नहीं देखा। उन्होंने कहा आप कह रहे हैं तो है, आप कह रहे हैं तो है, देखा किसी ने नहीं। फरिश्ते देखे सहाबा ने? भाई जब हुजूर मनवा रहे हैं ईमानियात में, ईमान कैसा है, अकीदा कैसा है, देखा तो नहीं उन्होंने, वो तो हुजूर के कहने से मान रहे हैं। जन्नत नहीं देखी तो वो तो सरकार के कहने से मान रहे हैं। दोज़ख नहीं देखी, वो हुजूर के कहने से मान रहे हैं। खुदा नहीं देखा लेकिन हुजूर के कहने से मान रहे हैं। ईमान रसूल पाक को अकल से परख कर मानने का नाम नहीं है। मैं क्या कह गया हूं, आपने कुछ समझे या नहीं? ईमान हुजूर को अकल से परख कर मानने का नाम ईमान नहीं, कि पहले आप टेस्ट करें, आपकी समझ में आए फिर माने ना। आपने खुदा को बाद में मानना है, मुस्तफा को पहले मानना है। जन्नत और दोज़ख बाद में माननी, पहले हुजूर को मानना है। नमाज बड़ी चीज है। अगर आप हुजूर को मानकर नमाज पढ़ें तो वो और शय है, और अगर आप हुजूर की मोहब्बत और वो अजमत और वो रिफात और वो मकाम और वो रुतबा और वो दर्जा जो परवरदिगार ने हुजूर को अता किया है वो आपके ज़हन में नहीं, तो हुजूर को एक तरफ रख देना, तो नमाज पढ़ के बताएं किस तरह की नमाज होती। क्यों भाई?
رہنے دیں حضور کو ایک طرف، پڑھیں آپ نماز، کون سی نماز پڑھیں گے، کون سا روزہ رکھیں گے، کون سا حج کریں گے، کون سے اعمال کریں گے، سارا دین آغاز سے اختتام تک کل کا کل دین یہ گھومتا ہے سارے کا سارا مصطفیٰ کے گرد۔ جس عمل اور عقیدے میں حضور نہیں وہ عمل ہی نہیں، بولو وہ عمل ہی نہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ حضرت مجدد علی ثانی سے کسی نے پوچھا کہ اگر پروردگار کے بارے میں بات کرنی ہو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں تو کس طرح سے بات کی جائے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ یوں کہو کہ میں اس خدا کو مانتا ہوں جس کا پتہ مصطفیٰ نے دیا ہے، جس کا پتہ حضور نے دیا۔ تو جب انہیں کہا جائے منافقوں کو منافق، آپ کو پتہ ہے وہ پھر اپنی عقل دوڑاتے ہیں، کہتے ہیں سمجھ آنی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے، پہلے ہماری عقل میں آئے، پہلے ہم سمجھیں، ہمیں پورا معلوم ہو پھر ہم فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب انہیں کہا جائے کہ ایمان لاؤ کما آمن الناس، جس طرح کا ایمان لائے ہیں لوگ، قالو تو کہتے ہیں انؤمنو کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح کا ایمان لائیں جس طرح کا ایمان لائے ہیں یہ بے وقوف؟ فائنل ڈیسیژن اور نتیجہ سن لیں۔ فرمایا یہ جو بغیر سوچے سمجھے میرے محبوب کو مان لینے والے ہیں بے وقوف یہ نہیں، خدائی فیصلہ ہے، جو آگے اڑپھس نہیں کرتے، جو آگے عقل نہیں دوڑاتے، جنہوں نے مانا ہے بس حضور کو، یہ بے وقوف نہیں۔ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، بے وقوف تم ہو جنہیں مصطفیٰ کی سمجھ نہیں، یہ بے وقوف ہے، لیکن انہیں اپنی بے وقوفی کا پتہ نہیں، عقل ساری گھومتی ہے میرے حبیب کے گرد، ان سے بڑا کوئی عقل مند نہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ صحابہ کے ماننے کی کوئی اس طرح کی مثال جس طرح کی میں نے کہا ہے کہ وہ آگے سے کچھ نہیں سوچتے تھے مان لیتے تھے، کوئی اس طرح کی مثال قرآن مجید میں موجود ہے؟ توجہ فرمائیں، اور میں کوشش کروں گا کہ اسی پر میں اپنی گفتگو کو اختتام کروں اور پھر آپ کو سوال کا موقع دوں۔ اس طرح کی مثال ہے حضرات، جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو 17 مہینوں تک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز با جماعت یا انفرادی طور پر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، 1 سال 5 ماہ تک۔ جہاں اس وقت مسجد قبلتین ہے، اس محلے میں حضور کی ایک صحابیہ علیل ہو گئی، حضور بیمار پرسی کے لیے یہاں آئے، کوئی مخصوص واقعہ بھی نہیں کہ اس لیے آ رہے ہیں قبلہ بدلنے کے لیے، اس کا پتہ لینے کے لیے آئے۔ محلے میں یہ چھوٹی سی ایک مسجد نماز پڑھنے کے لیے بنی ہوئی تھی جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، جو عمرہ کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے گئے انہوں نے اس مسجد کی زیارت کی ہے، اور آج کل سہولت ہے آپ نیٹ پر نکال کر مسجد قبلتین اس کی زیارت کر بھی سکتے ہیں۔ یہاں نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز کا، حضور اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے آئے۔ اب میں قرآن مجید کی یہ آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اگر قرآن پاک منگوا دیں تو زیادہ بہتر ہے، میں ذرا اس کا نور بھی خود بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بھی دینا چاہتا ہوں۔
17 مہینوں تک نماز بیت المقدس کی طرف. مدینہ شریف میں جو لوگ گئے ہیں اگر بیت المقدس کی طرف منہ کیا جائے تو مدینہ شریف میں وہ منہ شمال کی طرف ہوتا ہے. جی کدھر ہوتا ہے منہ؟ اگر بیت المقدس کی طرف منہ کیا جائے تو منہ کدھر ہوتا ہے جی؟ شمال کی طرف. اور اگر مسجد حرام کی طرف منہ کیا جائے جدھر اب آپ منہ کرتے ہیں مدینہ شریف کے میں ماحول کی بات کر رہا ہوں تو پھر آپ کا منہ جنوب کی طرف ہوتا ہے. بالکل متضاد سائٹ ہے. یعنی جنوب کی طرف منہ کریں تو مکہ شریف کی طرف منہ ہوتا ہے مدینے میں. اور اگر بیت المقدس کی طرف منہ کریں تو شمال کی طرف ہوتا ہے. تو بالکل مخالف سمت ہو گئی نا. کیوں بھائی؟ بالکل مخالف. 17 ماہ تک حضور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. مسجد میں گئے این نماز کی حالت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنا رخ انور آسمان کی طرف اٹھایا جس کو قرآن نے ان لفظوں سے تعبیر کیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء. حبیب پیارے ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں. قد نرا تقلب وجہک فی السماء قرآن مجید ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. آپ کے بار بار چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا حبیب پیارے ہم اس کی لاج رکھتے ہوئے اس کا لحاظ کرتے ہوئے اس کا پاس رکھتے ہوئے ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف محبوب جس پر آپ راضی جس پر آپ راضی. حضور علیہ السلام نے این نماز کی حالت میں شمال کی طرف سے رخ پھیرا اور جنوب کی طرف رخ بیت اللہ شریف کی طرف کر لیا نماز کی حالت میں. اب تقاضا یہ تھا سنیں ذرا دھیان سے. تقاضا یہ تھا کہ نماز ختم ہوتی حضور فرماتے اپنے اصحاب سے کہ بھئی آج سے قبلہ بدل گیا. یہ ایک ویلڈ طریقہ تھا اور اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا. لیکن نماز کی حالت میں ہی حضور نے شمال کی طرف سے منہ رخ پھیر کر جنوب کی طرف جب کیا تو صحابہ کرام نماز کی حالت میں ہی حضور کے پیچھے پھر گئے. سن رہے ہیں؟ نماز کی حالت میں ہی رسول پاک کے پیچھے پھر گئے جس کو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے اور سنیں کیا کہہ رہا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا. وہ جو ہم نے مدینہ شریف میں لا کر تمہیں 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی پریکٹس کروائی تھی یہ آیت کا مفاد ہے. سنیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا جس پر اب تک آپ تھے 17 ماہ تک جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے وہ ہم نے مشق اس لیے کروائی تھی کہ ایک وقت ایسا ہے کہ ہم این نماز کی وقت محبوب آپ کا رخ انور نماز میں ہی قبلے سے پھیر دیں دوسرے قبلے کی طرف پھر ہم دیکھیں اِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ پھر نماز میں ہی ہم دیکھیں کہ محبوب کون پہلے قبلے پر اڑا رہتا ہے کون تیرے پیچھے پھر جاتا ہے. ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے ان کا ایمان دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ تو تھا کہ آپ نماز سے فارغ ہوتے پھر بتاتے کہ بھئی آج سے قبلہ
بدل گیا. اس میں تو کوئی آزمائش اور امتحان نہیں تھا کہ ٹھیک ہے نماز سے فارغ کر حضور نے بتایا کہ بھئی آج سے قبلہ بدل گیا اور تم نے اس قبلے کو اپنا لیا. اس میں کوئی آزمائش تھی؟ کوئی امتحان نہیں. ہاں یہ آزمائش تھی چونکہ ان کی پریکٹس تو 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی تھی. تو نماز میں ہی حضور نے چہرہ پھیرا دوسرے قبلے کی طرف. صحابہ کے کمال ایمان کا مرتبہ رتبہ یہ ہے انہوں نے قبلے کو نہیں دیکھا, انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ محبوب کا رخ کدھر ہے. محبوب کا, یہ میں قرآن مجید سے ثابت کر رہا ہوں, اس سے کسی کو شبہ نہ پڑے. آگے یہ بات ہو رہی ہے اس کے بعد وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً, بے شک یہ ان مخففہ از مسکلہ ہے اگر علماء تشریف فرما ہے. بلا شک و شبہ ان کانت لکبیرتن, یہ بہت بڑی آزمائش تھی. کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ بہت بڑی آزمائش تھی, امتحان تھا. ان کانت لکبیرتن الا علی الذین ھدی اللہ, مگر ان کے لیے امتحان نہیں تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تھی. اب ہدایت کیا ہے سنو, اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کے لیے امتحان نہیں تھا, ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی. ہدایت یہی تھی. قبلہ کیا ہے؟ اصل تو محبوب ہے. یہ ہدایت تھی. نہیں سمجھے آپ میری بات؟ ہدایت یہ تھی اور قبلوں پر نہ اڑے رہنا, دیکھنا جدھر محبوب ہے ادھر پھر جانا, جدھر محبوب ہے ادھر پھر جانا. یہ ہدایت ہے. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, اور پھر پروردگار نے فرمایا تم نے میرے محبوب کی خاطر بڑی تکلیفیں سہی ہیں, میرے محبوب کے پیچھے تم نے بڑے دکھ سے ہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, یہ جو میں نے نماز میں ہی تمہیں حضور کے پیچھے پھر جانے کی سمجھ دی, ہدایت دی, اللہ نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے ایمان ضائع ہو جائے. سنو سنو, اگر صحابہ حضور کے پیچھے نہ پھرتے, بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہتے, تو کیا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو انہوں نے نماز پڑھنی تھی وہ خدا کی نماز کے علاوہ کوئی اور نماز تھی؟ بولو, وہ جو 17 ماہ تک نماز پڑھے تھے وہ یہی تھی نا بھائی, وہ یہی تھی. اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنا, اس میں سورۃ فاتحہ پڑھنا, کوئی سورت پڑھنا, رکوع کرنا, سجدہ کرنا, تشہد کرنا, خروج بسنے ہی کرنا, ہاں جی, اپنے کسی فعل سے نماز سے نکلنا, یہی نماز تھی. کیا انہوں نے وہ جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی تھی وہ کوئی پچھلے نبی کی شریعت کے مطابق تھی, یا اس میں اللہ کے سوا کسی اور کا نام انہوں نے لینا تھا؟ لیکن پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم میرے محبوب کے پیچھے نماز میں نہ پھرتے, نماز میں تم میرے حبیب کے پیچھے نہ پھرتے, نماز میری ہی پڑھتے, منہ بیت المقدس کی طرف ہوتا, محبوب کا منہ بیت الحرام کی طرف ہوتا, ادھر پڑی ہوئی تمہاری نماز جو ہے یہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دیتی ہے. کیا سمجھے ہیں آپ میری بات کو؟ ایمان ضائع سمجھایا یہ جا رہا ہے. نماز تب نماز ہے جب محبوب کے پیچھے پڑی جائے, اس حبیب کی اقتداء میں پڑی جائے, اس کی محبت میں پڑی جائے, اس کی مودت میں پڑی جائے, اس کے عشق میں پڑی جائے. کون سی نمازیں لیے پھرتے ہو؟ میں اپنا اللہ اکبر کہنا, سورۃ الفاتحہ پڑھنا, قرآن ہی پڑھنا, رکوع ہی کرنا, سجدہ ہی کرنا, تشہد ہی پڑھنا, سلام پھیرنا کچھ قبول نہ کرتا اگر تم میرے محبوب کے پیچھے نہ پھرتے. یہی نماز تمہاری وہی نماز تھی تو تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی تھی, لیکن مجھے نہیں قبول تمہارا یہ نماز پڑھنا. میں تو نماز کو نہیں دیکھتا, میں تو محبوب کو دیکھتا ہوں.
تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ دیکھو یہ قرآن مجید ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ تم میرے محبوب کے غلام ہو، سچے مومن ہو، میرے حبیب کو تم نے مانا ہے، اڑپھس نہیں کی. میرا بھی ارادہ بن گیا کہ تمہارے ایمان بچاؤں، تو میں نے تمہیں سمجھ دے دی، جدھر محبوب پھرتا ہے ادھر ہی پھر جاؤ. آئے ہائے سمجھے؟ یہ فرما. اب بتاؤ مجھے، ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ نماز کے اندر حضور کا خیال آ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی. میں آپ کے پاس قرآن مجید کے علاوہ کہیں نہیں گیا ہوں. کوئی اور شے پڑھی؟ یہی پڑھو. ایک مسلمان کا ایمان کس طرح کا ہونا چاہیے؟ وہ ایمان ٹیسٹ کیس ہے، اور میں پرکھنے کا طریقہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ جانچنا چاہتے ہیں اپنے ایمان کو تو بڑی آسانی سے جانچ سکتے ہیں. جائیے اپنے گھر میں، آپ کے پاس آپ کے بیٹے نہ ہوں، بیٹیاں نہ ہوں، بیوی نہ ہو، بہنیں نہ ہوں، ماں باپ نہ ہو، بھائی نہ ہو، تنہا بیٹھ جائیں کمرے میں، اور تنہا کمرے میں بیٹھ کر اپنے دل سے پوچھیں اے میرے دل بتا، تجھے حضور کا نام سن کے مزہ آتا ہے کہ؟ جب محبوب کی زلفوں کا ذکر ہوتا ہے، جب محبوب کے رخ انور کا ذکر ہوتا ہے، جس طرح حافظ صاحب پڑھ رہے تھے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جب ان کا کوئی ذکر ہوتا ہے تو تجھے تیرے دل کو خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ اور اگر دل گھٹے، دل منغص ہو، دل کے اندر قدورت آئے اور بندہ چین بجبیں ہو جائے اور ماتھے پر سلوٹیں پڑیں، دماغ فطور کا شکار ہو جائے اور دل کے اندر گڑگڑ ہونے لگے اور منہ میں بڑبڑ ہونے لگے، تو سمجھ لو کہ ایمان خارج ہو چکا ہے. اور پھر ایسے شخص پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ لیں. نماز کا نام ایمان نہیں. یہ بڑے لوگوں کو غلطی ہے. روزے کا نام ایمان نہیں، زکوٰۃ کا نام ایمان نہیں، حج کا نام ایمان نہیں، ٹوپی کا نام ایمان نہیں، جبے کا نام ایمان نہیں، مسند کا نام ایمان نہیں، داڑھی کا نام ایمان نہیں. یہ سب چیزیں ایمان کا پھل ہیں. یہ کیا ہے؟ ایمان کا پھل. داڑھی سے محبت اس لیے ہے کہ یہ میرے محبوب علیہ السلام کے رخ انور کی زینت ہے. نماز ٹھنڈک اس لیے ہے کہ وہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو ساری شے، سارا دین، سارا ایمان گھومتا ہے حضور کے گرد. تو مجھ سے پوچھا گیا کہ مسلمان کا ایمان کس طرح کا ہونا چاہیے؟ تو قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ مسلمان کا ایمان اس طرح کا ہونا چاہیے جس طرح کا ایمان میرے محبوب کے صحابہ کا تھا. دو مثالیں اور. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سامنے سے آ رہے ہیں، اسی بازار میں حضور آ رہے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور کو دیکھا، بازار بدل گئے، دوسری طرف چلے گئے. بعد میں ملاقات ہوئی، پوچھا ابو ہریرہ ہم سے اتنی بے رخی کہ ہمیں دیکھ کر گلی بازار بدل گئے؟ عرض کی آقا میں آپ سے رخ پھیروں تو میں مر جاؤں. تو فرمایا پھر میرے سامنے ہو کر میرے ساتھ ملاقات کیوں نہیں کی؟ سنو بات. محبت اور عشق اور پیار حضور کے ساتھ اپنے راستے خود بناتا ہے.
اور اس پر کوئی پابندی نہیں. یہ میں حضور کے صحابہ کی مثال دے رہا ہوں، بعد کے لوگوں کی مثال نہیں دے رہا. فرمایا ہمیں پھر دیکھ کر گلی کیوں بدل گئے، بازار کیوں بدل گئے؟ عرض کی آقا میں اس وقت وضو سے نہیں تھا، میرا دل نہیں کیا کہ میں بے وضو اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے مس کروں. لاؤ پورا قرآن مجید، پورا قرآن پاک، پوچھو کسی عالم سے، ایک آیت بتاؤ جس میں اللہ نے یہ کہا کہ حضور سے ہاتھ ملانے سے پہلے وضو کر لو. بتاؤ. لیکن صحابہ نے کیا، صحابہ نے، اور اللہ نے ان کے ایمان کو معیار قرار دیا کہ ایمان تب قابل قبول ہوگا جب اس طرح کا ایمان لاؤ گے جس طرح کا ایمان میرے محبوب کے صحابہ لائے. آیت نہیں، لیکن سیدنا ابو ہریرہ کی محبت نے رستہ نکال لیا. بولو، رستہ نکال لیا. ہم سے پوچھا جاتا ہے جی کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا کہاں لکھا ہے؟ بولو، ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے وہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا کہاں لکھا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر دل کے اندر محبت ہے تو پھر کھڑا ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ محبت تو اپنا رستہ خود نکال رہی ہے. اگر آپ حضور کے غلام ہیں تو پھر بیٹھ کر کھڑے ہو کر، آپ کو پتہ نہیں حضور کون ہے؟ آپ اپنے امتی کے ہر حال سے باخبر ہیں، اپنے امتی کا سلام سنتے بھی ہیں، جواب بھی عطا فرماتے ہیں. دوسری مثال، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی مبارک پر پچھنے لگوائے، اس سے خون مبارک نکلا. جس صحابی نے پچھنے لگائے آپ نے فرمایا کہ یہ خون وہاں رکھاؤ جہاں کوئی چرند پرند نہ کھائے، جہاں کوئی، بولو، چرند پرند نہ کھائے. چند چیزوں کے پیچھے اور چند جماعتیں پڑھنے کے پیچھے اور چند کتابیں پڑھنے کے پیچھے اپنے ایمان تو خراب نہ کرو لوگو. چند ٹگوں کے پیچھے اپنا ایمان ضائع کر بیٹھتے. سنو، فرمایا وہاں رکھو اس خون کو جہاں کوئی چرند پرند نہ کھائے. اس صحابی نے خون مبارک لیا، جانتے تھے، دیوار کی اوٹ میں گئے. یہ مسئلہ بھی حل ہوا کہ دیوار کے پیچھے کا پتہ ہے یا نہیں. دیوار کی اوٹ میں گئے اور سوچا کہاں رکھوں. بالآخر فیصلہ کیا، حضور علیہ السلام کا خون مبارک پی گئے، پی لیا. قرآن کی نص ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. حرام کر دیا گیا ہے تم پر مردار اور خون ہر طرح. پی نہیں سکتے تم کسی انسان کا خون، منع ہے، قرآن منع کر رہا ہے. صحابی پی گئے. بولو، صحابی حضور کا خون مبارک پی گئے. جب سامنے آئے تو پوچھا عقل تھا؟ لگتا ہے کہ تم یہ خون مبارک نگل گئے؟ قال نعم یا رسول اللہ. جی ہاں یا رسول اللہ، عقل تو میں نے نگل لیا ہے، یعنی میں نے پی لیا ہے. فرمایا پھر سن، من خالط دمی دمہ فقد حرم علیہ النار. جس کے خون سے میرا خون مل گیا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی. قرآن تو منع کر رہا ہے خون پینے سے. بولو، قرآن پاک تو خون پینے سے منع کر رہا ہے، اور عمل بھی کوئی آج کا بندہ نہیں کر رہا
ہاں جی، ان کو بہت پتا تھا کہ حضور کون ہے. بھائی یہی مسئلہ آج ہے. اگر آپ کو سمجھ آ گئی اپنی زندگی میں کہ حضور کون ہے اور میں امتی کس کا ہوں، تو پھر کچھ بھی ہو جائے، جس کو حضور کے تعلق کی سمجھ ہے، خدا پاک کی عزت کی قسم، وہ حضور پر اپنی جان قربان کرنے سے نیچے کا فیصلہ ہی نہیں کرتا. کہتا ٹھیک ہے، میں جن کا غلام ہوں ان پر میری جان جاتی ہے تو جائے، کوئی بات نہیں، اور خوشی سے جان دیتا ہے. بولو، وہ حضور پر جان قربان کرتا ہے خوشی سے. وہ تو لائن لگی ہے حضور کی امت میں، باقی وہ تو سرکار کی مرضی ہے کس کی جان قبول کرتے ہیں، وہ تو آپ کی مرضی. تو عقیدہ مسلمان کا کس طرح کا ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان کا عقیدے نمازوں سے چیک نہیں ہوتے، عقیدے روزوں سے چیک نہیں ہوتے، عقیدے ٹوپیوں سے چیک نہیں ہوتے، عقیدے یونیفارم سے چیک نہیں ہوتے، عقیدے داڑھیوں سے چیک نہیں ہوتے، عقیدے عبادتوں سے چیک نہیں ہوتے. دیکھا جاتا ہے کہ اس شخص کے اندر اپنے آقا کی محبت کتنی ہے، یہ معیار ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ میں کس کے پاس بیٹھ رہا ہوں، کس کے پاس اپنے بچے کو پڑھا رہا ہوں، کس کے پاس میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، ہاں جی، جس کے دل میں گڑ گڑ نہیں جاتی، منہ میں بڑ بڑ نہیں جاتی، ہاں جی، فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، کچھ ہوتا ہے. بچو، اپنے عقیدے بچاؤ. اور ایسا بندہ جو رسول پاک کے بارے میں بحث کرے اور مباحثہ کرے اور شک میں پڑے، ایسے شخص کو اپنے دل کے اندر سے بالکل جس طرح کانٹا چبھ جاتا ہے اس کو نکال کے آپ باہر پھینک دیتے ہیں، اپنے دل کے اندر اس طرح کے شخص کو کبھی نہ رہنے دو. کوئی محبت نہیں ہو سکتی. ہاں، جس دل میں محبت ہے حضور کی، اس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، وہ آپ کا مومن بھائی بھی ہے، وہ حضور کا غلام ہے، وہ آپ کا گروہ بھی ہے، آپ کی جماعت بھی ہے. فیصلے آج بھی حضور سے ہوتے ہیں، فیصلے قبر میں بھی حضور سے ہی ہوں گے، فیصلے حشر میں بھی حضور سے ہی ہوں گے، اور فیصلے پروردگار جنت اور دوزخ کے بارے میں بھی حضور سے ہی کرے گا. یہ ہے ایمان. تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا، میں نے گفتگو جو ہے، لیکن بہرحال میں نے بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے قرآن آیتوں کے ساتھ کہ سمجھیں کہ عقیدہ کس طرح کا ہونا چاہیے. میری گفتگو ختم. اب آپ اس موضوع کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے، چونکہ میں نے موضوعات سوال بڑے چھیڑے ہیں، یہ آپ پر ہے کہ آپ سوال کرتے کیا ہیں. بہت سارے سوال میں اس میں چھوڑ گیا ہوں، یہ آپ پر منحصر ہے. کوئی بھی شخص سوال کرے، آداب کا خیال رکھے. میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ کا ادب کرتا ہوں. آپ کے سوال کرنے میں مسئلہ نہیں ہے، مناظرہ نہیں، مجادلہ نہیں، مباحثہ نہیں. تو سکون سے آپ سوال کریں اور میں اس کا جواب جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آپ کو اجازت ہے؟ جھجکے نا، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ بات کھل کے کر سکتے ہیں، آپ کھل کے سوال کریں، کوئی مسئلہ نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی جی، اچھا، نہیں موضوع کے متعلق ہٹ کے تو پھر بہت بکھرا ہوا مضمون ہے. اس کے علاوہ تو آپ کے بہت سارے مسئلے ہیں. آپ حافظ صاحب سے، آپ کے علماء یہاں تشریف فرمائیں، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. موضوع کے متعلق جو میں نے بات کی ہے، چونکہ میں نے تھوڑی سی جو آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے نا، وہ دراصل عام بات سے تھوڑی بڑھ کر ہے. آپ نے سوچا اس بات کو، سمجھا. عام طور پر انسان اس شخص میں پڑے رہتے ہیں کہ دیکھیں جی، میں ایک بندے کو کہتا جی باجی نماز پڑھ لیں یہی حضور کی اطاعت ہے. میں نے کہا نہیں، تم بہت غلط فہمی میں ہو، نمازیں تو منافق بھی پڑھتے تھے. ایسا نہیں ہے.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے ماننا اصل ایمان ہے. بولو, حضور کو دل و جان سے ماننا اور شک سے نکل جانا. بولو, شک سے, ورنہ آپ کچھ بھی نہیں مان سکتے. میں آپ کے سامنے ایمان کی صفتیں پڑھتا ہوں, آپ مجھے سمجھ کے بتائیں. آمنت باللہ, میں اللہ پر ایمان لایا ہوں. کس اللہ پر؟ کون سا اللہ؟ اللہ دیکھا ہے آپ نے؟ اللہ نے آپ سے بات کی ہے؟ اللہ نے آپ پر وحی نازل کی ہے؟ اللہ کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوئی ہے؟ کون ہے آپ؟ کس اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق؟ پہلی بات یہ صرف ایمانیات میں پہلی بات آمنت باللہ, میں اللہ پر ایمان لایا. بھائی کس اللہ پر ایمان لائے؟ کون سا اللہ ہے جس پر تم ایمان لائے؟ کوئی اپنے حساب سے کوئی سمجھ کے بتاؤ تو صحیح. بالآخر یہی کہنا پڑے گا میں اس اللہ پر ایمان لایا ہوں جس کا پتہ مصطفیٰ نے بتایا. نہیں سمجھے؟ چلے آگے بڑھ جائیں. آمنت باللہ و ملائکتہ, میں ایمان لایا ہوں فرشتوں پر. کون سے فرشتے؟ فرشتے تو آپ نے دیکھے ہی نہیں. 80 سال آپ کی عمر ہو جاتی ہے, کبھی کسی نے فرشتہ دیکھا ہے؟ جی فرشتے سے تو اب فرشتوں کے بارے میں قرآن مجید ایک بات کرتا ہے. اہل مکہ نے حضور سے کہا کہ ہمارا آپ کی باتیں تو بڑی اچھی لگتی ہیں, لیکن کیا ہی اچھا ہو اگر آپ کے ساتھ ایک فرشتہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلے اور وہ کہے ہاذا رسول اللہ, ہاذا نبی اللہ, یہ اللہ کے رسول ہیں, یہ اللہ کے نبی ہیں, آمنو, اس پر ایمان لاؤ. وہ فرشتہ لوگوں کو دعوت دے. اب حضور خاموش ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتہ محبوب تیرے ساتھ کھڑا کرنے میں ہمیں مسئلہ نہیں. فرشتے تو سعادت سمجھتے ہیں تمہاری بارگاہ میں آنے کو, ہمیں مسئلہ نہیں ہے آپ کے ساتھ فرشتہ کھڑا کرنے میں. لیکن فرشتے اپنی حیثیت میں, فرشتے اپنی اصلی صورت میں, اپنی وضع میں, جس بھی شکل میں میں نے ان کو پیدا کیا ہے, اگر کوئی فرشتہ بھی انسانوں کے سامنے اپنی اصلی شکل میں آ جائے تو یہ فرشتے کو دیکھ کے مر جائیں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو ان کو مارنا تو مقصد نہیں, ان کو تو ہدایت دینا مقصد ہے. اس لیے یہ فرشتہ ہم آپ کے ساتھ کھڑا نہیں کر رہے. فرشتہ تو مکے والوں نے بھی نہیں دیکھا, صحابہ نے بھی نہیں دیکھے. ٹھیک ہے نا. وہ کبھی ایک صحابی انہوں نے قرآن پڑھا, بہت حسین و جمیل صوت میں قرآن پڑھا. انہوں نے دیکھا کہ میرا گھوڑا بدکا ہے اور کوئی آسمان سے روشنی آئی ہے جس سے میرا گھر روشن ہو گیا. انہوں نے صبح حضور کی خدمت میں عرض کی, یا رسول اللہ میں رات قرآن مجید پڑھ رہا تھا, یہ منظر دیکھا ہے. فرمایا پھر میں رک گیا یا رسول. فرمایا اگر پڑھتے رہتے تو تم فرشتوں سے مصافحہ کرتے. ایک بات فرمائی. ہاں جی, عرض کی آقا جو ایمان کا لیول اور جو ذہن کی شستگی اور شائستگی اور عمدگی آپ کی بارگاہ میں ہوتی, گھر جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی. تو فرمایا کہ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا, میری بارگاہ ہے, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وہ تمہاری کیفیت جو میرے پاس ہے وہ گھر میں ہو ہی نہیں سکتی, وہ ممکن نہیں. آمنت باللہ, میں اللہ پر ایمان لایا ہوں. سنتے جائیں. وَمَلَائِكَتِهِ, فرشتوں پر. وَكُتُبِهِ, کتابوں پر. کتابیں تو کسی نے بھی نازل ہوتے نہیں دیکھی, قرآن بھی نازل ہوتا کسی نے نہیں دیکھا. بولو بھائی, اور قرآن تو تب قرآن بنا جو قرآن مجید کے الفاظ بنے. وہ الفاظ تو نہیں تھے جو حضور کے دل پر نازل ہوئے. نہیں, دو تو حضور فرماتے ہیں کسلسلۃ الجرس, ایک گھنٹی کی آواز تھی جس سے میرا جسم دب جاتا تھا, اور اس آواز سے میں قرآن کو اخذ کرتا, میرے قلب پر نازل ہوتا, اور میں زبان کو حرکت نہیں دیتا تھا, میرا دل محفوظ کرتا. خود پروردگار نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ, جب نازل کر رہے ہو محبوب اپنی زبان کو حرکت نہ دو. ان علینا جمعہ و قرآن, تمہارے قلب مبارک پر قرآن کو جمع کرنا اور تمہاری زبان پر پڑھانا یہ ہم نے اپنے ذمہ لے لیا. ہاں جی, یہ تو پروردگار خود ارشاد فرما رہا ہے. کس نے قرآن نازل ہوتا دیکھا ہے؟ قرآن تو تب امت کو سمجھ آیا جب زبان مصطفیٰ سے جاری ہوا.
تو آمنت باللہ میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ فرشتوں پر، و کتبہ کتابوں پر، و رسلہ رسولوں پر۔ رسول کس نے دیکھے؟ آپ ان کو مان رہے ہیں۔ والیوم الآخر قیامت کے دن پر، وہ بھی آنا ہے، آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ والقدر خیرہ و شرہ، اچھی بری تقدیر ابھی ایک لمحے بعد میرے ساتھ کیا ہو جانا ہے مجھے پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں۔ والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر کون سی شے ہے جو آپ نے سمجھ کے مانی ہے؟ ایمان مفصل میں نے پڑھ دی، مجمل بھی پڑھ لیں، کون سی شے ہے جی پہلے آپ نے سمجھی ہے پھر مانی؟ پتہ چلا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان کا وجود ہی باقی نہیں رہتا اگر درمیان میں مصطفیٰ نہ ہو، کچھ بھی باقی نہیں رہتا، کوئی ایمان شیمان نہیں، ایمان ہے ہی حضور، کہو ایمان ہے ہی مصطفیٰ، کہو بھائی، او ایمان بابا ہے ہی حضور۔ نمازیں لیے پھرتے ہو، نماز تب نماز ہے جب حضور کی غلامی میں ہو۔ تو یہ مسئلہ ہے جو ایک ہی بات میں نے شروع کی اور آخر تک میں وہی آپ کی گوش گزار کی، میں ادھر ادھر نہیں گیا، اور میں نے بلکہ کوشش کی ہے کوئی حدیث بھی نہ پڑھوں، قرآن مجید کی آیتوں سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ بابا جو حضور ہیں وہ حضور ہیں، بولو جو حضور ہیں وہ حضور ہیں۔ یاد رکھو میری نکا کلاں کے لوگوں، نکا کلاں ہے جی، نکا کلاں کے لوگوں، مر جانا حضور پر شک نہ کر، یہ میری بات یاد رکھنا، پھر شاید ملاقات ہو نہ ہو، مر جانا قبول کر لینا، لیکن حضور کے بارے میں شک میں نہ پڑ جانا کہیں، ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا۔ البواکی فی المستقبل عند الطلاق وما علیہ الا البلاغ۔